آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی داستان سنائیں گے جو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے محل میں رہتی تھی، لیکن ان کا دل اس ذات سے محبت سے بھر گیا جس نے یہ دنیا بنائی۔ یہ کہانی ہے حضرت آسیہ کی، جو فرعون جیسے ظالم حکمران کی بیوی تھی۔ وہ فرعون جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ظالم، مغرور اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا حکمران تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے اس طاقتور حکمران کے ظلم کے باوجود اللہ پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ یہ وہ داستان ہے جو نہ صرف ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دنیاوی طاقت کے مقابلے میں روحانی طاقت کی فتح کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ چلیں اس ایمان افروز سفر پر چلتے ہیں۔ مصر کا وہ محل جہاں حضرت آسیہ رہتی تھیں دنیا کا سب سے شاندار اور عظیم محل تھا۔ یہاں ہر چیز چمکتی تھی، ہر آرڈر پر درجنوں غلام دوڑتے تھے، لیکن اس تمام چمک دمک کے باوجود حضرت آسیہ کا دل بے چین تھا۔ ایک دن جب وہ محل کی بالکونی میں کھڑی تھیں، دریائے نیل کے پرسکون پانی کو دیکھتے ہوئے ان کے دل میں ایک عجیب سوال اٹھا۔ یہ دنیا، یہ پانی، یہ آسمان، آخر یہ سب کس نے بنایا؟ کیا واقعی میرا شوہر جو خود کو خدا کہتا ہے اس سب کا مالک ہے؟ ان کے دل میں اللہ کی وحدانیت کا نور چمک رہا تھا، لیکن وہ اس راستے پر اکیلی تھیں۔ فرعون کا غرور اپنی انتہا پر تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری اجازت کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسے اپنے تخت کے لیے خطرہ محسوس ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ لیکن ناظرین، قدرت کا کھیل دیکھیں۔ وہ جو فرعون کے خوف سے چھپ رہے تھے، اللہ نے اسی کے محل میں اپنے ایک نبی کو پروان چڑھایا۔ ایک دن دریائے نیل میں ایک چھوٹی سی ٹوکری بہتی ہوئی فرعون کے محل کے قریب آ پہنچی۔ اس ٹوکری میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جو اللہ کے نبی بننے والے تھے۔ حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فوراً فرعون سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنے۔ فرعون نے غصے میں یہ بات مان تو لی، لیکن اس کے دل میں شک بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ اس کے تخت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن حضرت آسیہ نے اس بچے کو گود لے لیا اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا تو حضرت آسیہ کے دل میں ان کی باتیں گھر کر گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی سچائی ہے جس کی وہ سالوں سے تلاش میں تھیں۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ ایک ایسی عورت جو دنیا کے سب سے بڑے ظالم کی بیوی تھی، اس کے خلاف جا کر اللہ کو اپنا رب مان لے، یہ ایمان کی سب سے بڑی جیت تھی۔ جب فرعون کو حضرت آسیہ کے ایمان کی خبر ملی تو اس کا دل غرور سے لرز اٹھا۔ اس نے اپنے دربار میں سب کے سامنے کہا، اس عورت کو ایسی سزا دو کہ کوئی اور میرے خلاف جانے کی ہمت نہ کرے۔ حضرت آسیہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، جلتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا گیا اور ان کے جسم پر کوڑے برسائے گئے۔ لیکن حضرت آسیہ کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ظالم لوگوں سے بچا لے۔ فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس وقت جب ان کی روح نکل رہی تھی، اللہ نے ان کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے جنت کا وہ گھر دیکھا جس کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ وہ مسکرائیں اور کہا، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیاوی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت آسیہ کا پیغام آج بھی ہر اس دل کے لیے ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر حضرت آسیہ کی قربانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل داستان اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔